بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اتفاق میں برکت ہے، یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے دنیا انسانیت کے لیے کہ جہاں آپس میں اتفاق و اتحاد ہوگا وہاں ہر قسم کی خیر و برکت ہوگی، خیر و خوبی ہوگی، کامیابی ہوگی، اور یہ کہ ترقی اور عروج کی جانب انسانیت کا یہ سفر رواں دواں رہے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس جہاں اتفاق و اتحاد کی بجائے اختلاف و افتراق ہوگا، جہاں باہمی تلخیوں اور رنجشوں کے سلسلے ہوں گے، خواہ وہ کوئی گھر ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، یا کوئی دفتر ہو، یا کوئی ملک ہو، یا کسی بھی سطح پر زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، الغرض جہاں اختلافات ہوں گے تو وہاں بربادی ہوگی، وہاں رسوائی ہوگی، وہاں ناکامی و نامرادی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے بازی نہ کرو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ کا دین، اللہ کا کتاب، اور یہ کہ یہ تمام مسلمان، کہ ہر مسلمان باقی تمام مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہا کرے تاکہ اتفاق و اتحاد کی شکل قائم و دائم رہ سکے۔ نہ یہ کہ انسان کوئی اپنی الگ سوچ بنائے رکھے، کوئی اپنا جدا قسم کا کوئی طریقہ اپنائے رکھے، الگ قسم کا اس کا مزاج، اور یہ کہ عام مسلمانوں کے جو طور طریقے ہوا کرتے ہیں ان سے جدا کوئی اپنا راستہ بنانا، تو اس چیز کی ممانعت مقصود ہے۔ اور یہ مثال بیان کی گئی قرآن کریم میں، یعنی فرض کیجئے کہ اگر کسی جگہ کوئی حادثہ ہو گیا ہو، کوئی بڑی تباہی، مثلا زلزلہ آ گیا یا آگ لگ گئی ہو، اب وہاں لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے فرض کیجئے کہ اوپر سے کوئی رسی پھینکی گئی ہو۔ اب ہر ایک کے علم میں یہ بات ہو کہ جان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح آگے بڑھ کر اس رسی کو تھام لیا جائے، تو ایسی صورتحال میں یقیناً وہاں جتنے بھی لوگ ہوں گے سبھی کی ایک ہی کوشش ہوگی، ایک ہی رخ کی جانب وہ سب دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، سبھی کا ایک ہی مقصد، ایک ہی خواہش کہ کسی طرح اس رسی تک میں پہنچ سکوں۔ تو اسی طرح یہ دین اسلام، یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، اور یہ تمام مسلمانوں کا جو طرز زندگی ہے، گویا اسی کو تھامے رکھنے میں ہی مسلمان کے لیے دونوں جہانوں میں عافیت کا راز پوشیدہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تم آپس میں جھگڑا نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا رعب جاتا رہے گا۔ اور یہ کہ صبر کا مظاہرہ کیا کرو، کیونکہ یقیناً اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی آپس میں
ناراضگیوں سے، اختلافات سے بچتے رہنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی، اس کا نتیجہ بتا دیا گیا، خوب خبردار کر دیا گیا کہ اگر لڑو گے آپس میں جہاں اختلاف ہوگا تو پھر وہاں ناکامی ہوگی، اور یہ کہ تمہارا رعب جاتا رہے گا۔ جو تمہارے دشمن ہیں، کوئی ظاہری دشمن کھلا ہوا، کوئی پوشیدہ دشمن ہے، منافق قسم کے لوگ، تو ان کے دلوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا۔ اور یہ کہ جب آپس میں بہت سے لوگ مل جل کر رہا کرتے ہیں، وہ کوئی گھر ہو یا کوئی معاشرہ ہو یا پڑوسی یا محلے داری کے سلسلے ہوں، تو اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جہاں دو برتن ایک ساتھ ہوں گے تو کبھی وہ ٹکرائیں گے، تو یہ تو ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ صبر سے کام لو۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں زندگی میں خلاف مزاج کہ سبھی کے مزاج ایک جیسے تو نہیں ہوتے، یہ تو قدرتی اور یہ تو فطری معاملہ ہے کہ ہر انسان اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے زندگی بھر کہ سبھی انسان ہیں، مگر اس کے باوجود سبھی کی شکلیں الگ ہیں، رنگت الگ ہے، جسامت الگ ہے، قد و قامت الگ ہے، آواز مختلف ہے، تحریر مختلف ہے کہ ایک ہی جیسا ہاتھ ہے، 5 انگلیاں ہیں لیکن تحریر مختلف ہے، ایک ہی جیسا گلا ہے مگر آواز مختلف ہے۔ تو جب یہ نظر آنے والی تمام چیزیں، یہ سراپا ہر ایک کا جدا ہے، ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے یہ تمام بھائی بہن، یہ تمام بچے، یہ اولاد، سبھی کی شکلیں جدا جدا، رنگت جدا جدا، آواز جدا جدا۔ تو جب یہ نظر آنے والی چیزیں جدا جدا ہیں تو پھر جو اندرونی معاملات ہیں، یعنی یہ مزاج، یہ طبیعت، یہ عادتیں، یہ طور طریقے، تو سبھی کے طور طریقے ایک جیسے نہیں ہوا کرتے۔ تو اس لیے تقاضا یہ ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ واحد راستہ یہی ہے پرسکون زندگی بسر کرنے کا، اختلافات سے بچنے کا، ناکامیوں اور بربادیوں سے بچنے کا، اور یہ کہ اتفاق و اتحاد کو قائم و دائم رکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ یہ تمہاری امت تو در حقیقت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، لہذا تم صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اور اسی طرح ایک موقع پر فرمائے کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، کہ یہ تمہاری امت تو صرف ایک ہی امت ہے، امت مسلمہ، اور میں ہی تمہارا ایک ہی رب ہوں، لہذا تم صرف میری ہی عبادت کرتے رہو۔ تو اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، اس میں بھی یہی پیغام پوشیدہ ہے کہ اتفاق و اتحاد کو قائم و دائم رکھا جائے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے ہی ان کے دلوں میں محبت و الفت ڈال دی۔ زمین کے تمام خزانے اور زمین کی تمام تر کوششیں، تمام اسباب و وسائل اگر اس مقصد کے لیے اختیار کر لیے جاتے کہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کی جا سکے، تب بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ یعنی ظہور اسلام سے قبل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ کا جو تاریخی واقعہ ہے، اس سے پہلے کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے قبل وہاں مدینہ شہر میں صورتحال یہی تھی کہ دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج صدیوں سے نسل در نسل ان میں قتل و غارت گری کے یہ سلسلے، خون ریزیوں کے یہ سلسلے، اور دلوں میں اتنی نفرتیں، اتنی عداوتیں، یہاں تک کہ بعض اوقات کوئی انسان مدینہ شہر کے کسی ایک محلے میں پیدا ہوتا، اپنا بچپن وہاں گزارا، جوانی گزاری، بوڑھا ہو گیا، تمام زندگی وہاں بسر کی، پھر وہ مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کے باوجود مدینہ شہر کا دوسرا حصہ دیکھنا اسے نصیب نہیں ہوتا تھا، مخالف قبیلے کے خوف کی وجہ سے یہ صورتحال تھی۔ لیکن دین اسلام کی بدولت اور یہ کہ اللہ کا یہ دین برحق قبول کرنے کی بدولت، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان کی بدولت، وہاں یہ عظیم ترین انقلاب برپا ہو گیا کہ وہ لوگ کہ جن کی دشمنی دنیا میں مثالی تھی، ضرب المثل تھی، اب ان کی محبتیں، ان کا ایثار، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں الفتیں، ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے معاملات، اب یہ چیز دنیا کے لیے ضرب المثل بن گئی۔ پھر اس سے بھی مزید بڑھ کر کہ آپس میں جو مدینہ کے باشندے تھے، اوس اور خزرج، اسلام کی بدولت ان میں دلوں میں محبتیں پیدا ہو گئیں، حالانکہ جس طرح اس آیت میں یہ تذکرہ کیا گیا اللہ عز و جل کی جانب سے کہ زمین میں، دنیا میں جتنے بھی طریقے ممکن ہیں، تمام طریقے اگر آزما لیے جاتے اس مقصد کے لیے کہ ان کی دشمنی ختم ہو سکے، تب بھی وہ دشمنی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ لیکن قبول اسلام کے بعد دلوں میں عزتیں، محبتیں اور یہ کہ اتفاق و اتحاد، نہ صرف یہ کہ ان میں آپس میں، اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ وہ مہاجرین کہ جن کا تعلق مدینہ شہر سے تھا ہی نہیں، جو کہ مکہ سے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، تو اب نہ صرف یہ کہ مدینہ کے باشندے آپس میں باہم شیر و شکر ہو گئے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مکہ سے باہر سے جو لوگ آئے اور جو مدینہ کے باشندے تھے، مہاجرین و انصار، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤاخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا، اخوت کے رشتے میں انہیں پرو دیا کہ ایک ایک مہاجر کا ایک ایک انصاری کو بھائی بنا دیا گیا، اور یوں انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بھی کھول دیے اور اپنے دلوں کے دروازے بھی کھول دیے، اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا اور انہیں اپنے گھروں میں بسایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا کہ علیکم بالجماعہ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصیہ، تم ہمیشہ جماعت کو لازم پکڑے رکھو، یعنی تمام مسلمان جو ہیں، جو ان کے طور طریقے ہیں، جو ان کے عقائد و نظریات ہیں، عبادت کے ان کے طریقے، میل جول کے طریقے، زندگی کے ہر شعبے میں جو تمام مسلمانوں کا طریقہ ہے، ہر کوئی اسی طریقے کو اپنائے رکھے کہ جو طریقہ ابتدائی دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے چلا آ رہا ہے، اپنی طرف سے کوئی الگ راستہ ایجاد نہ کرے، سبھی کے ساتھ مل جل کر اسی اصل راستے پر رہے، اصل دین کو تھامے رکھے۔
اس لیے کہ انما یأکل الذئب من الغنم القاصیہ، بھیڑیا ہمیشہ اسی بکری کو دبوچتا ہے جو ریوڑ سے الگ تھلگ چل رہی ہو، کہ بکریوں کا ریوڑ ہے، تمام بکریاں ایک ساتھ چلی جا رہی ہیں بڑی تعداد میں، کہ چونکہ وہ اکٹھی ہیں تو ان کا ایک رعب ہے، ان کی ایک شان و شوکت ہے، ایک دبدبہ ہے، اور یہ کہ بھیڑیوں کو قریب آنے کی جرت نہیں ہوتی، لیکن وہ تاک میں رہتا ہے کہ کوئی ایسی بکری نظر آئے کہ جو ذرا پیچھے رہ گئی ہو یا الگ تھلگ چل رہی ہو، تو اس قسم کی بکری کو وہ کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ہر ایک مومن دوسرے ہر مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، کہ عمارت کا ہر حصہ باقی تمام عمارت کی بقا اور اس کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ کہ کوئی عمارت ہے، اس کے تمام حصے، ہر ایک ایک اینٹ، جتنی بھی اینٹیں ہیں اس میں تمام اینٹیں باہم پیوست ہیں، جڑی ہوئی ہیں، تو اسی طرح ہر مومن کی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ تمام باقی اہل ایمان کے لیے اس کا وجود گویا کہ بقا اور تقویت کا ذریعہ ہو۔ تو یوں گویا کہ باہمی اتفاق و اتحاد کا پیغام دینا مقصود ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، باہمی محبت کے لحاظ سے اور ایک دوسرے کے لیے رحمت و ہمدردی کے جذبات کے معاملے میں تمام اہل ایمان کی مثال یوں ہے کہ جس طرح فرض کیجئے کہ کوئی ایک جسم ہو، کہ جسم کا کوئی ایک حصہ اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی وجہ سے تمام جسم بیمار پڑ جایا کرتا ہے۔ جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو، کوئی چوٹ لگ گئی ہو، تو تمام جسم اس تکلیف کو، اس چوٹ کو اور اس درد کو محسوس کیا کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی ایک مومن کو تکلیف ہو، دنیا کے وہ کسی بھی حصے میں ہو، کوئی بھی زبان وہ بولنے والا ہو، اور یہ کہ کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق ہو، لیکن اگر ہم حقیقی مومن ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی تکلیف کو ہمیں اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے، اور اس کے درد کو ہمیں اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے، اور آگے بڑھ کر اس کی مدد کی فکر و جستجو کرنی چاہیے، تاکہ باہم اتفاق و اتحاد قائم و دائم رہ سکے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔